السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بھانجی یتیم ہوئی تو میں اسے اپنے گھر لے آئی اور بڑے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، لیکن بیٹے نے شادی کی رات ہی اسے طلاق دے دی۔ میں نے بیٹے کو بہت برا بھلا کہا اور بہو کی عدت پورے ہوتے ہی اس کا نکاح اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ کر دیا، لیکن اس بار بھی وہی ہوا تو میں پریشان ہو گئی۔ یوں سچ جاننے کے لیے میں نے تیسری دفعہ بھانجی کا نکاح اپنے بھائی کے ساتھ کیا اور دروازے میں سوراخ کر کے خود باہر کھڑی ہو گئی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک اور کالی رات تھی، جس نے میرے ہنستے بستے گھر کو قبرستان بنا دیا تھا اور مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ حالانکہ میں نے تو صرف اپنی ممتا کو تکمیل تک پہنچانے کا خواب دیکھا تھا، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ جس فیصلے پر میں خوشی سے پھولی نہیں سما رہی، وہی فیصلہ میرے گھر کی بربادی کا سبب بن جائے گا اور میرے آنگن میں خوشیوں کے بجائے ماتم کی صفیں بچھ جائیں گی۔ میری بھانجی صدف مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، کیونکہ اس دنیا میں اس کا میرے سوا کوئی نہیں تھا اور میں نے اسے اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر چاہا تھا۔ اس کی معصومیت اور بھولا پن مجھے اس قدر بھاتا تھا کہ میں ایک پل کے لیے بھی اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کا حسن 14ویں کے چاند کو مات دینے لگا اور محلے کی ہر عورت کی نظر اس پر ٹیک گئی، مگر میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں اپنی اس پھول سی بچی کو کسی اجنبی کے حوالے کر دوں جو اس کی قدر نہ کرے۔ اور تبھی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں صدف کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں اور اپنے بڑے بیٹے احسن کے ساتھ اس کا نکاح کر دوں، تاکہ وہ میری آنکھوں کے سامنے رہے اور مجھے کبھی اس جدائی کا غم نہ سہنا پڑے۔ احسن میرا فرمانبردار بیٹا تھا اور جب میں نے اس سے اپنے دل کی بات کہی تو اس نے سر جھکا کر میری خواہش کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ اماں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مجھے صدف دل و جان سے قبول ہے۔ احسن نے رضامندی دی تو جیسے میرے پیروں میں پر لگا دیے تھے اور میں خوشی کے مارے دیوانی ہو گئی تھی کہ اب میرا گھر جنت بن جائے گا۔ میں نے فوراً شادی کی تیاریاں شروع کر دیں اور پورے گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا۔ ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا اور ڈھولک کی تھاپ پر گیت گائے جا رہے تھے، مگر ان سب خوشیوں کے بیچ ایک چیز تھی جو مجھے کھٹک رہی تھی اور وہ صدف کی خاموشی تھی۔ جب میں نے اسے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اس کا نکاح احسن سے ہونے والا ہے تو عام لڑکیوں کی طرح اس کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی نہیں آئی تھی، بلکہ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایسا خوف امڈ آیا تھا جیسے میں نے اسے موت کی خبر سنا دی ہو۔ وہ میرے قدموں میں گر گئی تھی اور اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ خالہ جان، خدا کے لیے یہ شادی مت کریں، میں آپ کے گھر میں نوکرانی بھر کر رہ لوں گی، مگر مجھے دلہن مت بنائیں۔ میں سمجھی کہ شاید یتیمی کا احساس اسے ستایا رہا ہے یا پھر وہ احسن کے رعبدار اور سنجیدہ مزاج سے ڈر رہی ہے، اس لیے میں نے اس کی باتوں کو ایک بچکانی ضد سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور اسے سینے سے لگا کر کہا کہ پگلی، احسن تجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا، تو کیوں فکر کرتی ہے؟ مگر صدف کی آنکھوں کی ویرانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، صدف کا وجود سمٹتا جا رہا تھا۔ وہ گھنٹوں کمرے میں بند رہتی اور جب باہر نکلتی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی جیسے وہ بہت روئی ہو، مگر جب میں پوچھتی تو وہ کچھ نہ بتاتی، بس خاموش رہتی۔ میں اپنی خوشی میں اتنی مگن تھی کہ میں نے اس کی اس چیخ کو نہیں سنا جو اس کی خاموشی میں چھپی تھی۔ مہندی والی رات جب اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی جا رہی تھی تو اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے اور وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی بت ہو جس میں روح ہی نہ ہو۔ اس کی سہیلیاں اسے چھیڑ رہی تھیں، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تک نہ تھی، بلکہ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی جیسے وہ کسی معجزے کا انتظار کر رہی ہو جو اسے اس بندھن سے بچا لے۔ مگر وقت کو کون روک سکتا ہے، اور آخرکار وہ گھڑی آ ہی گئی جب نکاح خواہ نے اس سے اجازت مانگی اور اس نے اتنی دھیمی آواز میں ہاں کہا کہ شاید کسی نے سنا بھی نہ ہو، مگر میں نے سن لیا اور میں نے شکر ادا کیا کہ میری ذمہ داری پوری ہوگی۔ رخصتی کے وقت میں نے خود اسے سرخ جوڑے میں سجایا تھا اور وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ نظر نہیں ٹھہرتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں جو دہشت تھی وہ میرے دل کو چیر رہی تھی۔ جب میں اسے احسن کے کمرے کی طرف لے جا رہی تھی تو وہ چوکھٹ پر رک گئی تھی اور اس نے پلٹ کر مجھے ایسے دیکھا تھا
جیسے کوئی قربانی کا بکرا قصائی کو دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک آخری التجا تھی کہ خالہ جان اب بھی وقت ہے، مجھے بچا لیں۔ مگر میں نے اسے تسلی دی اور اسے کمرے کے اندر دھکیل کر باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور تھکن سے چور ہو کر بستر پر لیٹ گئی۔ میرے کانوں میں شہنائیوں کی گونج تھی اور آنکھوں میں صدف اور احسن کے خوشحال مستقبل کے خواب تھے۔ مجھے لگا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا اور محبت اس کے دل سے ہر ڈر کو نکال دے گی۔ مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی رات کا پچھلا پہر تھا اور فجر میں کچھ وقت باقی تھا کہ اچانک صحن میں ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، جیسے کوئی چیز ٹوٹی ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور ننگے پاؤں باہر بھاگی تو دیکھا کہ احسن کے کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا اور احسن صحن کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کی شیروانی کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ زور زور سے ہانپ رہا تھا جیسے میلوں کا سفر طے کر کے آیا ہو۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور چہرے پر پسینے کی بوندیں تھیں، مگر سب سے خوفناک چیز اس کی آنکھیں تھیں جن میں نفرت، غصہ اور ایک عجیب سی وحشت تھی۔ میں بھاگ کر اس کے قریب گئی اور اس کے کندھے کو پکڑ کر پوچھا کہ احسن کیا ہوا ہے؟ میرے بچے خیریت تو ہے؟ صدف کہاں ہے؟ مگر صدف کا نام سنتے ہی احسن نے مجھے جھٹک دیا اور ایسے پیچھے ہٹا جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ اس نے میری طرف انگلی اٹھا کر چیخ کر کہا کہ اماں تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ میں حیران و پریشان اسے دیکھتی رہی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے۔ ابھی تو شادی کی پہلی رات تھی، ابھی تو مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا تھا، تو یہ طوفان کیسا آ گیا ہے؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا کہ بیٹا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا بات ہے؟ صدف نے کچھ کہا ہے؟ مگر احسن نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ دیوانوں کی طرح اپنے سر کو پیٹ رہا تھا۔ اور پھر اس نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے میری سماعت کو ہمیشہ کے لیے بہرا کر کے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں ایک پل بھی نہیں رکھ سکتا، میں اسے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگے اور میں وہیں زمین پر گر گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا سمجھدار اور نیک بیٹا شادی کی پہلی ہی رات بنا کسی وجہ کے طلاق دے سکتا ہے۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور منتیں کیں کہ احسن ہوش میں آؤ، لوگ کیا کہیں گے، تم کیوں اپنی اور ہماری زندگی برباد کر رہے ہو؟ مگر احسن پر جیسے جنون طاری تھا، اس نے اپنا پاؤں چھڑایا اور نفرت سے میری طرف دیکھ کر کہا کہ اماں اگر تم وجہ جان لو گی تو زہر کھا لو گی، بس اتنا سمجھ لو کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی تھی اور میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گیٹ کی طرف بھاگا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی مگر وہ جا چکا تھا۔ میں روتی پیٹتی احسن کے کمرے کی طرف گئی کہ شاید صدف مجھے کچھ بتائے کہ آخر اس بند کمرے میں ایسا کیا ہوا ہے جس نے میرے بیٹے کو اتنا بدل دیا۔ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ ہر چیز بکھری پڑی تھی اور صدف کمرے کے کونے میں زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، بس پتھرائی ہوئی آنکھوں سے خلا میں گور رہی تھی۔ میں نے اس کا کندھا جھنجھوڑا اور چیخ کر پوچھا کہ صدف بتاؤ کیا ہوا ہے؟ احسن کیوں گیا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ مگر صدف نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس نے ایک بار سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور اس کی نظروں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے پہلے سے معلوم تھا کہ یہی سب ہونے والا ہے۔ اس کی خاموشی میرے سوالوں کا گلا گھونٹ رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی قسمت کو روں یا اپنے فیصلے کو، جس نے ایک ہی رات میں سب کچھ خاک میں ملا دیا تھا۔ اور یہ تو ابھی شروعات تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ راز اتنا گہرا اور خوفناک ہے کہ میرے دوسرے بیٹے کی زندگی بھی نگل جائے گا اور میں تماشائی بنی دیکھتی رہ جاؤں گی۔ احسن کے جانے کے بعد میرے گھر پر جو قیامت ٹوٹی تھی اس نے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور وہ صحن جہاں کل تک شہنائیوں کی گونج تھی، اب وہاں ایک ایسا محب سناٹا چھا گیا تھا جو میری رگوں میں خون جمائے دے رہا تھا۔ میں گمسم بیٹھی دروازے کو تکتی رہتی کہ شاید احسن واپس آ جائے، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، شاید وہ آ کر کہے کہ اماں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مگر دن گزرتے گئے اور احسن کی کوئی خبر نہ آئی۔ ادھر صدف کا یہ حال تھا کہ اس نے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا۔ مگر جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران اور خوفزدہ کر رہی تھی وہ اس کا رویہ تھا۔
عام طور پر جب کسی لڑکی کو شادی کی پہلی ہی رات طلاق ہو جائے اور شوہر اسے چھوڑ کر بھاگ جائے تو وہ دھاڑے مار مار کر روتی ہے، اپنا گریبان پھاڑتی ہے اور اپنی بدقسمتی کا ماتف کرتی ہے۔ مگر صدف کی آنکھوں میں نہ تو کوئی شکایت تھی اور نہ ہی وہ تڑپ جو ایک برباد لڑکی کے چہرے پر ہونی چاہیے، بلکہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا مردہ سکون تھا، ایک ایسی پراسرار خاموشی تھی جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے سر سے اتر گیا ہو، یا جیسے اسے پہلے سے یقین ہو کہ اس کے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ میں کئی بار ارادہ کرتی کہ اس کے پاس جاؤں، اس کا کندھا جھنجھوڑوں اور پوچھوں کہ اے لڑکی تو بولتی کیوں نہیں؟ آخر اس بند کمرے میں ایسا کیا ہوا تھا کہ میرا بیٹا دیوانہ ہو گیا؟ مگر جب بھی میں اس کے کمرے میں جاتی تو اس کی ویران اور گہری آنکھیں دیکھ کر میرے الفاظ میرے حلق میں ہی اٹک جاتے۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے کچھ پوچھا تو شاید کوئی ایسا سچ سامنے آ جائے گا جو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں نے خاموشی کا زہر پی لیا اور اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دینے لگی۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ شاید غلطی صرف صدف کی نہیں ہے بلکہ احسن کی ہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہو اور مجھ سے ڈر کر شادی کر لی ہو، یا ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں کوئی فطور ہو، ورنہ صدف جیسی معصوم اور پاکیزہ لڑکی میں کیا عیب ہو سکتا ہے جسے میں نے اپنی گودوں میں پالا ہے؟ وہ تو پھول جیسی ہے۔ ضرور احسن ہی نالائق نکلا ہے جس نے ہیرے کی قدر نہیں کی۔ یہ سوچیں مجھے اس لیے بھی سکون دیتی تھی کیونکہ میں اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی اور صدف پر کوئی داغ نہیں لگنے دینا چاہتی تھی۔ اسی کشمکش میں عدت کے 3 مہینے یوں گزر گئے جیسے 3 صدیاں ہوں، اور اس دوران محلے والوں نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ ہر زبان پر بس یہی قصہ تھا کہ کوئی کہتا کہ اس گھر پر کسی نے کوئی کالا جادو کر دیا ہے، تو کوئی کہتا کہ ضرور لڑکی میں کوئی خرابی ہوگی، تبھی تو شوہر پہلی رات ہی بھاگ گیا۔ عورتیں آتی اور ہمدردی کے پردے میں نشتر چب ہو جاتی۔ وہ کہتی کہ ہائے بیچاری یتیم بچی، اب اسے کون بیاہے گا، طلاق کا داغ لگ گیا ہے، اب تو یہ ساری عمر تمہارے گھر میں بوجھ بن کر بیٹھی رہے گی۔ یہ طعنے میرے دل کو چھلنی کر دیتے تھے اور میری غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میری منہ بولی بہن کی نشانی اور میری اپنی لاڈلی یوں رسوا ہو۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی اور اللہ سے دعائیں مانگتی کہ مجھے کوئی راستہ دکھا۔ پھر میری نظر میرے چھوٹے بیٹے سمیر پر پڑی جو احسن کس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ طبیعت کا نرم مزاج، انتہائی فرما بردار اور کمگو تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اللہ نے میری مشکل کا حل سمیر کی صورت میں ہی رکھا ہے۔ میں نے سوچا کہ احسن جذباتی تھا، اس نے جلد بازی کی، مگر سمیر سمجھدار ہے، وہ میری عزت کا پاس رکھے گا اور صدف کو سنبھال لے گا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں دنیا والوں کے منہ بند کر دوں گی اور صدف کا گھر اسی آنگن میں بساؤں گی۔ میں نے سمیر کو بلایا اور اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا، تیری ماں کی عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے۔ تیرے بھائی نے تو مجھے رسوا کر دیا، مگر تو ایسا مت کرنا۔ صدف بے قصور ہے، وہ مظلوم ہے، اگر تو نے اسے نہ اپنایا تو وہ جیتے جی مر جائے گی۔ سمیر پہلے تو ہچکچایا، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ شاید احسن کے انجام سے ڈرا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اماں، بھائی احسن نے ضرور کچھ دیکھا ہوگا، تبھی تو وہ گئے۔ مگر میں نے اسے قسمیں دیں، واسطے دیے اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ آخرکار ماں کی محبت اور حکم کے آگے وہ جھک گیا اور اس نے حامی بھر لی۔ سمیر کے مانتے ہی میرے مردہ دل میں پھر سے جان پڑ گئی۔ مجھے لگا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے فوراً صدف کے پاس جا کر اسے یہ خبر سنائی کہ تیری بربادی کا تماشا اب ختم ہونے والا ہے، تیرا نکاح میں سمیر سے کر رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی صدف کا وہ مردہ سکون ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں وہی ویرانی، وحشت اور خوف لوٹ آیا جو میں نے پہلی شادی کے موقع پر دیکھا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی اور میرے قدموں میں گر گئی۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور ہچکیوں کے درمیان کہنے لگی کہ خدا کے لیے خالہ جان مجھ پر رحم کرے، مجھے مت بیاہیں، میں شادی کے قابل نہیں ہوں، میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا جیسے وہ بخار میں پھنک رہی ہو، مگر اس بار بھی اس کی زبان پر کوئی واضح وجہ نہیں تھی۔ وہ بس انکار کر رہی تھی مگر وجہ نہیں بتا رہی تھی۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ تو چپ کر جا، تجھے کیا پتا دنیا کی باتوں کا، اگر تو ایسے ہی بیٹھی رہی تو لوگ تجھے جینے نہیں دیں گے۔ سمیر احسن جیسا نہیں ہے،
وہ تجھے بہت خوش رکھے گا۔ میں نے اس کے خوف کو اس کے پچھلے صدمے کا اثر سمجھا اور نظر انداز کر دیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی اسی آگ میں جھونک رہی ہوں جس نے میرے پہلے بیٹے کو نگل لیا تھا۔ دوسری شادی بہت سادگی سے ہوئی، کوئی مہمان نہیں آیا، کوئی ڈھولک نہیں بجی، بس گھر کے اندر ہی مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا اور میں نے صدف کو دعا دے کر سمیر کے کمرے میں بھیج دیا۔ اس رات گھر میں عجیب سی گھٹن تھی، ہوا بھی جیسے رکی ہوئی تھی۔ میں ساری رات مصلے پر بیٹھی رہی اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی رہی کہ یا اللہ آج کی رات خیر سے گزر جائے، میرے بچوں کی لاج رکھ لینا۔ میرے دل میں بار بار وسوسے آ رہے تھے کہ کہیں پھر وہی نہ ہو جائے، مگر میں نے خود کو تسلی دی کہ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، سمیر بہت صابر ہے، وہ سب سنبھالے گا۔ فجر کی اذانیں ہونے لگیں تو میرے دل کو تھوڑا قرار آیا کہ شکر ہے رات گزر گئی، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ میں پر امید ہو کر کچن کی طرف گئی کہ آج میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اور بہو کے لیے ناشتہ بناؤں گی۔ میں خوش تھی کہ شاید میری قربانی رنگ لے آئی ہے، مگر ابھی میں نے چولہا جلایا ہی تھا کہ صحن میں ایک دھڑام کی آواز آئی جس نے میرے ہاتھ سے ماچس کی گرا دی۔ یہ آواز بالکل ویسی تھی جیسی احسن کی شادی کی رات آئی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں دیوانہ وار صحن میں بھاگی اور وہاں کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ سمیر کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سمیر صحن میں گھٹنوں کے بل بیٹھا کہہ کر رہا تھا۔ اس کی حالت احسن سے بھی زیادہ خراب تھی۔ اس کا چہرہ زرد نہیں بلکہ نیلا پڑ چکا تھا، جیسے اس نے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہو یا کوئی خوفناک بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ کانپ رہا تھا اور اس کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں چیخ مار کر اس کے پاس گئی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میں نے پوچھا کہ سمیر کیا ہوا میرے بچے، بول کیا ہوا ہے؟ سمیر نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں جو نفرت اور کراہت تھی وہ میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ اس نے مجھے دھکا دے کر خود سے دور کیا اور لڑکھڑاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے ہی منہ پر تھپڑ مارے اور روتے ہوئے کہا کہ اماں تم نے مجھے کس گندگی میں دھکیل دیا، تم نے مجھے برباد کر دیا، تم نے میری شادی کسی انسان سے نہیں کرائی۔ اس نے اپنی انگلی کمرے کی طرف اٹھائی اور چیخ کر کہا کہ میں اسے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے لگا کہ کسی نے میری روح کھینچ لی ہے۔ میرے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ سمیر نے ایک پل بھی وہاں رکنا گوارا نہیں کیا۔ وہ ننگے پاؤں ہی گیٹ کی طرف بھاگا جیسے موت اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ میں بت بنی کھڑی رہی۔ میں ہلنا چاہتی تھی مگر میرا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ دوسری بار وہی تماشا، وہی انجام اور وہی الفاظ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا کہ آخر اس لڑکی کے پاس ایسا کیا راز ہے جو میرے بیٹوں کو پاگل کر رہا ہے، جو انہیں بھاگنے پر مجبور کر رہا ہے۔ میں وہی صحن میں پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑی رہ گئی اور میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اب میرے پاس رونے کے لیے آنسو بھی نہیں بچے تھے، صرف ایک نہ ختم ہونے والا خوف تھا اور سوالوں کا ایک پہاڑ تھا جو مجھے کچل رہا تھا۔ سمیر کے جانے کے بعد میں صحن میں اکیلی نہیں کھڑی تھی، بلکہ میری ممتا، میری عزت، میرا مان اور میرا وہ غرور جو مجھے اپنے بیٹوں کی تربیت پر تھا، سب کچھ وہاں میرے قدموں میں کرچی کرچی ہو کر بکھرا پڑا تھا۔ اور میں بے بسی کی تصویر بنی آسمان کو تک رہی تھی کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسی آزمائش ہے جس نے میرے ہنستے بستے گھر کو جہنم بنا دیا ہے۔ دو بیٹے، دو ہیرے جیسے بیٹے جن پر میں ناز کرتی تھی، وہ ایک ہی لڑکی کی وجہ سے ایک ہی رات میں دیوانے ہو کر گھر بار چھوڑ گئے۔ تو صرف رسوائی اور کبھی نہ ختم ہونے والے سوالات۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زمین پھاڑ کر اس میں سما جاؤں یا اپنا سر دیواروں سے ٹکرا کر اپنی یادداشت کھو دوں، تاکہ مجھے یہ یاد ہی نہ رہے کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کی زندگیاں برباد کر دی ہیں۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے صدف کے کمرے کی طرف نہیں گئی بلکہ وہیں صحن کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی اور میرا ذہن ماضی کے ان دریچوں میں بھٹکنے لگا جب یہ لڑکی میرے گھر آئی تھی۔ مجھے وہ بارش والی منحوس رات یاد آ گئی جب نرگس موت و حیات کی کشمکش میں تھی اور آسمان بھی اس کی بے بسی پر رو رہا تھا۔ میں اس کے سرہانے بیٹھی تھی اور وہ میرا ہاتھ اتنی زور سے بھینچ رہی تھی کہ میری ہڈیوں میں درد ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موت کا خوف نہیں تھا بلکہ اپنی اکلوتی بیٹی صدف کے لیے ایک ایسی تڑپ تھی جو کسی بھی ماں کو جیتے جی مار دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔
اس نے اپنی اکھڑتی سانسوں کے درمیان کہا تھا کہ باجی میں جا رہی ہوں، مگر میری روح نہیں جائے گی، کیونکہ میری صدف اکیلی ہے۔ یہ پھول ہے باجی، اسے مرجھانے مت دینا، یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہ یتیم ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں۔ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اسے اپنی بیٹی سمجھنا، اسے کبھی یہ احساس نہ ہونے دینا کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اس کے ٹھنڈے پڑتے ماتھے کو چوما اور قرآن کی قسم کھا کر کہا کہ نرگس تو چین سے مر جا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک میری سانس میں سانس ہے صدف کو کانٹا بھی نہیں چبھے گا۔ میں اسے اپنی سگی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہوں گی اور اسے ایسی خوشیاں دوں گی کہ یہ تجھے بھی بھول جائے گی۔ اس وعدے کے بعد نرگس کے چہرے پر جو سکون آیا تھا وہ مجھے آج بھی یاد ہے، مگر آج میں اس کی روح کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں نے تو اس کی امانت میں خیانت کر دی، میں نے تو اس کے پھول کو انگاروں پر لٹا دیا۔ میں نے اسے بیٹی بنا کر پالا ضرور، اس کے ناز نخرے اٹھائے، اسے شہزادیوں کی طرح رکھا، مگر جب اس کا گھر بسانے کی باری آئی تو میں نے اسے ایسی دلدل میں دھکیل دیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ ہے نرگس مجھے معاف کر دے، میں تیری مجرم ہوں۔ میرے ساتھ ہی میرے اندر ایک اور آواز بھی سر اٹھا رہی تھی، ایک ایسی آواز جو ممتا کی نہیں بلکہ شک کی تھی، اور وہ آواز میرے دل میں زہر گھول رہی تھی کہ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا عیب ہے جو میری نظروں سے اوجھل رہا۔ میں نے اسے نہلایا دلایا، میں نے اسے کپڑے پہنائے، میں نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو میں نے نہ دیکھا ہو۔ وہ تو چاند کا ٹکڑا ہے، بظاہر اس میں کوئی عیب نہیں، وہ تو نماز روزے کی پابند ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، تو پھر آخر اس بند کمرے کی تنہائی میں ایسا کون سا بھیانک روح سامنے آتا ہے جو میرے شیر جیسے بیٹوں کو بھیگی بلی بنا دیتا ہے اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے؟ کیا یہ کوئی چڑیل ہے؟ کیا اس پر کسی بدروح کا سایہ ہے؟ یا پھر یہ کوئی ایسی گناہ گار عورت ہے جس کے ماضی کا کوئی ایسا کالا سچ ہے جو یہ چھپائے بیٹھی ہے؟ میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ قصور میرے بیٹوں کا نہیں بلکہ اسی لڑکی کا ہے، کیونکہ اگر احسن غلط ہوتا تو سمیر تو ٹھیک تھا، اگر سمیر کو وہم ہوا تھا تو احسن تو سمجھدار تھا۔ نہیں، دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے، اور یہ خاموش لڑکی جو مظلوم بنی بیٹھی ہے دراصل یہی سب سے بڑی ظالم ہے جو میرے گھر کی جڑیں کاٹ رہی ہے۔ میرا غصہ اور نفرت اس قدر بڑھ گئے کہ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب میں چپ نہیں بیٹھوں گی، اب میں روؤں گی نہیں بلکہ اس راز کا پردہ چاک کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کتنا ہی بڑا قدم کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ محلے والوں کی باتیں اب میرے کانوں میں پگھلا سیسا بن کر اتر رہی تھی، ہر کوئی میری طرف انگلی اٹھا رہا تھا کہ دیکھو یہ وہی عورت ہے جو یتیم بچی پر ظلم کر رہی ہے، مگر انہیں کیا خبر کہ ظلم اس بچی پر نہیں بلکہ میرے بیٹوں پر ہوا ہے۔ میرے دماغ میں ایک جھماکہ ہوا اور مجھے اپنے بھائی رفیق کا خیال آیا۔ رفیق جو اپنی بیوی کے انتقال کے بعد سے تنہا تھا، وہ ایک نڈر مضبوط اعصاب کا مالک اور جہاں دیدہ مرد تھا۔ اس نے زندگی کے سرد و گرم دیکھے تھے اور وہ میرے بیٹوں کی طرح کچا نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ یہی وہ آدمی ہے جو اس بلا کا مقابلہ کر سکتا ہے اور مجھے سچ بتا سکتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ بہت عجیب ہے، لوگ تھو تھو کریں گے کہ 2 جوان بیٹوں کے بعد اب بوڑھے ماموں سے شادی کروا رہی ہے، مگر میری عقل پر پردہ پڑ چکا تھا، مجھے بس سچ چاہیے تھا۔ میں نے اسی شام رفیق کے بھائی کو بلایا اور ان کے سامنے رو رو کر سارا حال بیان کر دیا۔ میں نے انہیں کہا کہ بھائی میری عزت بچا لو، میرے گھر کو اس عذاب سے نکال لو، میں صدف کا نکاح آپ سے کرنا چاہتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ رفیق بھائی پہلے تو بھڑک اٹھے، انہوں نے کہا یہ تو پاگل پن ہے، لوگ کیا کہیں گے، وہ بچی ہے میری بیٹیوں کی عمر کی ہے۔ مگر میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ اگر آپ نے انکار کیا تو میں خودکشی کر لوں گی، میں اس راز کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی۔ آخرکار بہن کی حالت دیکھ کر وہ مان گئے، مگر ان کے چہرے پر بھی تشویش تھی۔ اب سب سے مشکل مرحلہ صدف کا سامنا کرنا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گئی جہاں اندھیرا تھا اور وہ مصلے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ سہم گئی جیسے کوئی مجرم ہو۔ میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، صدف تیرے مقدر کا فیصلہ ہو چکا ہے، تیرے 2 شوہر تجھے چھوڑ گئے، مگر میں ہار ماننے والی نہیں ہوں، اب تیرا نکاح رفیق سے ہوگا۔ یہ سنتے ہی صدف کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی اور وہ چیخ مار کر میرے قدموں سے لپٹ گئی۔
اس نے کہا نہیں خالہ جان، خدا کے لیے ایسا ظلم مت کریں، رفیق ماموں تو میرے باپ کی جگہ ہے، وہ میرے ماموں ہیں، میں یہ گناہ کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے مار دیں، مجھے زہر دے دیں، مگر یہ شادی مت کریں۔ اس کا جسم یوں کانپ رہا تھا جیسے بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہوں، اور اس کی آنکھوں میں جو دہشت تھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ تھی، مگر اس بار بھی اس کی زبان پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ نہیں بتا رہی تھی کہ کیوں نہیں، وہ صرف انکار کر رہی تھی، اور یہی انکار میرے شک کو مزید پکا کر رہا تھا۔ میں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور کہا کہ وہ تیرا سگا ماموں تو نہیں نا؟ نہ تو میری سگی بھانجی ہے۔ اگر تو اتنی ہی پاک باز ہے تو بتاتی کیوں نہیں کہ تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میرے بیٹے کیوں بھاگے؟ اگر تو نہیں بتائے گی تو یہ شادی ہو کر رہے گی۔ صدف پھر بھی خاموش رہی، بس اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ رہا تھا اور ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ اس کی یہ پراسرار خاموشی مجھے اندر سے کاٹ رہی تھی کہ آخر ایسا کون سا راز ہے جو اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جسے چھپانے کے لیے یہ ہر ذلت برداشت کر رہی ہے اور ہر درد سہ رہی ہے، مگر زبان نہیں کھولتی۔ میں نے اسے وہیں روتا چھوڑا اور باہر نکل آئے اور دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ اب میرے دل میں کوئی رحم نہیں تھا، بلکہ ایک جنون تھا، ایک آگ تھی جو صرف سچ جان کر ہی بجھ سکتی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ آگ میرے ہی گھر کو خاکستر کر دے گی، اور جو سچ میں تلاش کر رہی ہوں وہ میری اپنی ہی قبر کھود دے گا۔ مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا اور میں اپنی ہی بچھائی ہوئی بساط پر آخری چال چلنے جا رہی تھی، جس کا انجام خون کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آخرکار وہ منوس گھڑی آ پہنچی جس کا بوجھ میرے دل پر پہاڑ بن کر رکھا تھا، اور یہ رات میری زندگی کی سب سے بھاری رات تھی۔ جب میں نے اپنے ہی سگے بھائی رفیق کو دلہا بنا کر اسی کمرے کی طرف بھیجا جہاں سے میرے دو جوان بیٹے اپنی زندگیاں برباد کر کر بھاگ چکے تھے۔ رفیق بھائی کے قدم منو بھاری تھے اور وہ بار بار مڑ کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، ایک خوف تھا، مگر میں نے اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے انہیں جانے کا اشارہ کیا، اور جب وہ لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے اور کنڈی لگنے کی آواز آئی تو مجھے لگا کسی نے میرے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ صحن میں جیسے قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی تھی اور میں اکیلی اس سناٹے میں کھڑی تھی۔ میرا دل سینے کی پسلیوں سے ٹکرے مار رہا تھا اور میرے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ میں کبھی صحن کے ایک کونے میں جاتی، کبھی دوسرے کونے میں۔ میرے پاؤں جل رہے تھے اور میرا دماغ پھٹنے والا تھا کہ آخر اندر کیا ہو رہا ہوگا۔ کیا صدف پھر وہی کرے گی؟ کیا رفیق بھائی بھی چیختے ہوئے باہر نکلیں گے؟ وقت جیسے تھم گیا تھا، ہر گزرتا لمحہ میری سانسوں کی ڈور کو کاٹ رہا تھا۔ میں نے اپنی چادر کو منہ میں دبا لیا تاکہ میری بے چینی کی آواز باہر نہ نکلے، مگر میرے اندر کا طوفان مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ آخرکار مجھ سے رہا نہ گیا اور میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور وہ شک اور تجسس جس نے مجھے اندھا کر رکھا تھا مجھے کھینچ کر اس بند دروازے کے پاس لے گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ مجھے اپنی ہی سانسوں کی آواز آری کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دروازے پر لرزتا ہوا ہاتھ رکھا اور اس باریک سوراخ کے قریب اپنا چہرہ لے گئی جو میں نے اسی دن کے لیے تیار کیا تھا۔ میرا پورا جسم بید مجنوں کی طرح کانپ رہا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا دل بند نہ ہو جائے۔ میں نے اپنی ایک آنکھ اس سوراخ کے ساتھ جوڑ دی اور اپنی سانس روک لی تاکہ میں اندر کا ذرا ذرا دیکھ سکوں۔ پہلے تو مجھے دھندلا سا نظر آیا، مگر جیسے ہی میری نظر فوکس ہوئی میں نے اندر کا منظر دیکھا تو اسی لمحے میری دنیا الٹ گئی۔ میری آنکھیں سوراخ سے ہٹنا بھول گئیں اور پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرے حلق میں جیسے کانٹے اگائے اور میرے دماغ کی نسوں میں خون جم گیا۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ اتنا بھیانک، اتنا غیر متوقع اور اتنا لرزہ خیز تھا کہ میرے ہوش و حواس اسی لمحے جواب دے گئے۔ میں نے فوراً اپنی آنکھ سوراخ سے ہٹائی اور پیچھے کی طرف ایسے گری جیسے کسی نے مجھے گولی مار دی ہو۔ میرے منہ سے ایک بھی لفظ نہ نکل سکا، بس ایک بے آواز چیخ تھی جو میرے گلے میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ میں نے وحشت کے مارے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا اور اپنا سینہ کوٹنے لگی جیسے کوئی دیوانی ہو۔ میری حالت ایسے ہو گئی تھی جیسے میں نے ابھی ابھی اپنی موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ میں زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگی اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھی اور پاگلوں کی طرح صحن میں بھاگنا شروع کر دیا۔
میں دیواروں سے ٹکرا رہی تھی اور اپنے بال نوچ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں، کس کو پکاروں، کیونکہ جو میں نے دیکھا تھا وہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے گیٹ کا دروازہ کھولا اور گلی کے اندھیرے میں ننگے پاؤں بھاگ کھڑی ہوئی، جیسے کوئی اسے میرے پیچھے لگا ہو۔ حالانکہ وہ اسے میرے پیچھے نہیں بلکہ اس بند کمرے کے اندر تھا جس نے میری زندگی کی ساری کمائی لوٹ لی تھی، اور اب میں ایک زندہ لاش بن کر سڑکوں پر بھاگ رہی تھی تاکہ اس سچ سے دور جا سکوں جو میری آنکھوں میں کھپ گیا تھا۔ اس طوفانی رات کے بعد اگلی صبح کو سورج جب طلوع ہوا تو وہ روشنی لے کر نہیں بلکہ میرے گھر کے لیے ایک ایسی حقیقت لے کر آیا تھا جس نے میرے وجود کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، اور اب گھر کے لاؤنج میں موت کا سنسناٹا چھایا ہوا تھا، جہاں گھڑی کی ٹک ٹک بھی ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ میں صوفے پر بت بنی بیٹھی تھی، میری آنکھیں ویران تھیں اور ان میں دیکھنے کی صلاحیت جیسے ختم ہو چکی تھی، کیونکہ جو کچھ میں نے کل رات اس سوراخ سے دیکھا تھا اس کے بعد میرے پاس دیکھنے کو بچا ہی کیا تھا۔ میرے سامنے زمین پر صدف گری ہوئی تھی، وہ میرے ٹھنڈے اور بے جان پیروں سے لپٹی ہوئی تھی اور اس کا پورا جسم ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی اور بار بار اپنا سر میرے قدموں پر مار رہی تھی جیسے اپنے وجود کی معافی مانگ رہی ہو۔ اس کے کھلے ہوئے بال فرش پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ گڑ گڑا کر کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے خالہ جان مجھے گھر سے نہ نکالنا، میں کہاں جاؤں گی، میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں نے یہ راز اپنے سینے میں اس لیے دفن رکھا تھا تاکہ آپ کا بھرم نہ ٹوٹے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ اپنے مرے ہوئے شوہر سے نفرت کریں، آپ اپنی جان سے عزیز دوست کو برے لفظوں میں یاد رکھیں جو یہ راز اپنے سینے میں دفن کر کے سسک سسک کر مر گئی۔ میں تو صرف آپ کی خوشی کی خاطر خاموش تھی، مگر آپ نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ صدف کی یہ دہائیاں میرے مردہ دل پر نشتر چلا رہی تھیں، مگر میں کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ میرے دونوں بیٹے احسن اور سمیر جو رات کے کسی پہر میرے بھائی رفیق کی کال پر واپس آ گئے تھے، وہ بھی میرے سامنے والے صوفے پر سر جھکائے مجرموں کی طرح بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اپنی ماں سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے، جبکہ رفیق بھائی جو کل رات دولہا بن کر گئے تھے اب ایک کونے میں دبکے ہوئے بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ لاؤنج کی فضا اتنی بوجھل تھی کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ مہرا ساری زندگی کا بھرم ایک جھٹکے میں موتیوں کی لڑی کی طرح فرش پر بکھر گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں جن دو انسانوں کو اتنا مان اور اتنی عزت بخشی تھی انہوں نے ہی مجھے دھوکہ دیا۔ میرے ناک کے نیچے یہ کیسا کھیل رچایا؟ مجھے آج بھی نرگس کا وہ شرمندگی بھرا چہرہ یاد تھا جو مرنے سے پہلے وہ اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر کے بنائے ہوئے تھی۔ کاش وہ تبھی مجھے بتا دیتی تو میں اتنا تو ضرور دکھاتی کہ اسے معاف کر دیتی اور اس کی روح پر پڑا آخری بوجھ سرکا دیتی، مگر میں اتنی بے خبر کیوں رہی؟ میرا جان سے پیارا شوہر جس کی بیوہ ہو کر بھی میں سر اٹھا کر جیتی تھی، آج اس شوہر کے متعلق میرے دل میں انجانی سی خلش آ گئی تھی جو شاید وقت کے ساتھ ہی جائے۔ میں بالکل گمسم سی بیٹھی تھی، آنکھیں رو رو کر خشک ہو گئی تھیں، مگر صدمہ ایسا تھا کہ کم نہ ہوتا تھا۔ جب تبھی احسن نے ہمت کی اور روتے ہوئے آگے بڑھا، اس نے میرے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ اس نے کہا کہ اماں ہمیں معاف کر دینا، ہم بھاگ گئے تھے کیونکہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہم آپ کو کیسے بتاتے کہ جس لڑکی کو آپ ہماری دلہن بنا رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے باپ کی نشانی اور ہماری سگی بہن ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے اندر رہا سہا ضبط بھی ٹوٹ گیا اور میں نے بے نور نظروں سے صدف کی طرف دیکھا جو اب فرش سے اٹھ کر اپنی کانپتی انگلیوں سے وہ زنگ آلود ٹرنک کھول رہی تھی جو اس کے راز کا امین تھا۔ اس نے اس میں سے وہی پرانا بوسیدہ نکاح نامہ اور ایک خط نکالا اور میرے لرزتے ہاتھوں سے رکھ دیا۔ یہ وہی ثبوت تھا جس نے میرے گھر کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ صدف نے سسکتے ہوئے کہا کہ خالہ جان یہ دیکھیں، یہ میری ماں اور آپ کے شوہر کا نکاح نامہ ہے۔ جب وہ زندہ تھے تو انہوں نے میری ماں نرگس سے چھپ کر نکاح کیا تھا کیونکہ وہ نرگس سے محبت کرتے تھے، مگر آپ کے ڈر سے اور خاندان کی عزت کی وجہ سے وہ اس رشتے کو دنیا کے سامنے نہیں لا سکے۔ اور جب میری ماں نرگس مجھے جنم دے کر مر رہی تھی تو اس نے ابا جی سے وعدہ لیا تھا کہ وہ مجھے کبھی رلنے نہیں دیں گے، اور ابا جی نے بھی مرتے دم تک یہ راز اپنے سینے میں رکھا
اور مجھے آپ کی گود میں ڈال دیا اس یقین کے ساتھ کہ آپ مجھے ماں بن کر پالیں گی۔ مجھے بھی یہ سچ بہت بعد میں پتہ چلا جب میں نے ابا جی کے پرانے کاغذات میں یہ خط پڑھا تھا۔ صدف کی آواز میں درد کا ایسا سمندر تھا جو سب کو بہا لے جا رہا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ جب آپ نے میری شادی احسن بھائی سے طے کی تو میں چیخ چیخ کر آپ کو روکنا چاہتی تھی، مگر میری زبان پر میری ماں کی قسم کا تالا لگا ہوا تھا کہ میں کبھی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی۔ مجھے لگا تھا کہ میں انکار کرتی رہوں گی تو شادی ٹل جائے گی، مگر جب شادی کی رات احسن بھائی میرے کمرے میں آئے تو میں گناہ کے خوف سے کانپ اٹھی۔ میں کیسے اپنے سگے بھائی کو شوہر مان لیتی؟ اس لیے میں نے ان کے قدموں میں گر کر انہیں یہ نکاح نامہ دکھا دیا تھا، اور احسن بھائی قیامت کی اس خبر کو برداشت نہ کر سکے۔ انہیں لگا کہ اگر انہوں نے آپ کو بتایا کہ ابا جی نے آپ کے ساتھ اتنی بڑی بے وفائی کی تھی تو آپ صدمے سے مر جائیں گی۔ اس لیے وہ چپ چاپ گناہ کا بوجھ اپنے سر لے کر اور مجھے طلاق دے کر گھر سے چلے گئے تاکہ باپ کا پردہ بھی رہ جائے اور ماں کا دل بھی نہ ٹوٹے۔ اور پھر آپ نے جب ضد میں آ کر سمیر بھائی سے میرا نکاح کیا تو وہی قیامت دوبارہ ٹوٹی۔ سمیر بھائی بھی باپ کا یہ روپ دیکھ کر اور بہن کے ساتھ نکاح کے تصور سے لرز گئے، اور وہ بھی اسی لیے بھاگے کہ آپ کو یہ نہ بتانا پڑے کہ آپ کا شوہر دھوکے باز تھا۔ میں نے تینوں بار قربانی دی۔ میں چپ رہی، ذلیل ہوتی رہی، تانے سنتی رہی تاکہ آپ کا سر اونچا رہے، مگر کل رات جب رفیق آئے تو میں مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی کیونکہ اب بات حد سے بڑھ گئی تھی۔ یہ سب سن کر میرا دماغ چکرانے لگا۔ میرے شوہر جنہیں میں فرشتہ سمجھتی تھی، انہوں نے میری ہی پڑوسن کے ساتھ دوسری زندگی گزاری اور مجھے خبر تک نہ ہونے دی، اور یہ لڑکی جسے میں یتیم سمجھ کر پالتی رہی، یہ تو میری اپنی سوکن کی بیٹی تھی، یہ میرے شوہر کا خون تھی، میرے بیٹوں کی بہن تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخوں چلاؤں، مگر پھر میری نظر صدف کے معصوم اور دھلے ہوئے چہرے پر پڑی جس میں کوئی مکروہ نہیں تھا، صرف بے بسی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میری خوشی اور میرے بھرم کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس نے طلاق کا داغ اپنے ماتھے پر سجایا مگر میرے شوہر کا نام بدنام نہیں ہونے دیا۔ میرے بیٹے گھر چھوڑ گئے مگر انہوں نے میری ممتا کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ اس لمحے مجھے اپنی ممتا اور اپنی انا کے خول سے باہر نکل کر حقیقت کو دیکھنا پڑا کہ قصوروار یہ بچی نہیں تھی اور نہ ہی میرے بیٹے تھے۔ قصوروار تو وہ حالات تھے، اور شاید وہ انسان تھا جو ہم سب کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے صدف کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا اور اس کی جگہ ایک گہرے دکھ اور رحم نے لے لی تھی۔ میں نے صدف کو بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم دونوں داڑھیں مار مار کر رونے لگیں۔ پورا لاؤنج ہماری چیخوں اور سسکیوں سے گونج اٹھا۔ احسن اور سمیر بھی دوڑ کر میرے پاس آئے اور ہم سب ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے جیسے برسوں کا غبار نکال رہے ہوں۔ میں نے صدف کا ماتھا چوما اور کہا کہ میری بچی، مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے بہت دکھ دیے، میں اندھی ہو گئی تھی، مگر آج سے تو میری بہو نہیں، میری بیٹی ہے، میری سگی بیٹی سے بڑھ کر ہے، کیونکہ تو نے وہ قربانی دی جو شاید کوئی سگا بھی نہ دیتا۔ تو نے میرے بیٹوں کو گناہ عظیم سے بچایا اور میرے شوہر کی عزت بھی رکھی۔ آج سے یہ گھر تیرا ہے اور ہم سب تیرے محافظ ہیں۔ رفیق بھائی بھی نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ سچ سامنے آ گیا، چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر سے خوشیاں تو شاید روٹھ گئی تھیں مگر سکون واپس آ گیا تھا، کیونکہ اب ہمارے درمیان کوئی راز نہیں تھا، اور صدف جسے میں کبھی بھانجی سمجھتی تھی، کبھی بہو بنانے کی کوشش کی تھی، اب وہ اس گھر کی سب سے لاڈلی اور عزت دار بیٹی بن کر ہمارے ساتھ تھی۔ ہم سب مل کر اس زخم کو بھرنے کی کوشش کر رہے تھے جو تقدیر نے ہمیں لگایا تھا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔